بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام عاطف حمید ہے. اکاؤنٹنگ ویز BPOA چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج اکاؤنٹنگ کے لیکچر نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں ہم. اکاؤنٹنگ کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے اکاؤنٹنگ کے انٹروڈکشن کے اوپر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن دیکھی، اس سبجیکٹ کی امپورٹنس کے اوپر ہم نے بات کی. تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اکاؤنٹنگ کی برانچز کے اوپر بات کریں گے اور کچھ ٹرمینالوجیز کے اوپر بات کریں گے. یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ آپ کے لیے ضروری اس لیے ہیں کیونکہ آپ اکاؤنٹنگ کو ان ٹرمینالوجیز کے بغیر نہیں سیکھ سکتے. جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی موبائل پرچیز کر کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایسیسریز ملتی ہیں. آپ کو ان ایسیسریز کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی ایسیسری کیا کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ چارجر کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور ہینڈ فری کا فنکشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بلوٹوتھ کا ڈیوائسز کا جو ہے وہ کیا فنکشن ہوتا ہے. تو یہ آپ کسی بھی ڈیوائس کو جاننے کے لیے آپ کو اس کی ایسیسریز کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہی آپ اس ڈیوائس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکیں گے. اسی طرح اکاؤنٹنگ کو جاننے کے لیے آپ کو ان ٹرمینالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ لیکچر میں آگے جا کے ان ٹرمینالوجیز کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اکاؤنٹنگ کی برانچز کے اوپر آتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کو ہم 3 مین برانچز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 فائنینشیل اکاؤنٹنگ، نمبر 2 کاسٹ اکاؤنٹنگ، نمبر 3 مینیجریل اکاؤنٹنگ. آئیے 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں، ان میں کیا بات کی جا رہی ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ، ہم یہ جو لیکچر سیریز ڈسکس کر رہے ہیں یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ہی متعلق ہے. پہلے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، پھر میں آگے جا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ اس میں کہتا ہے جی کہ اٹ ڈیلز ود دا اسرٹینمنٹ آف پروفیٹیبلٹی اینڈ فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس. آئیے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اس ڈیفینیشن کے اندر وہ ہے جی بزنس کی پروفیٹیبلٹی. اگر آپ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں اور 1 سال کے بعد آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی آپ کا بزنس پروفٹ پر ہے یا لاس پر ہے، تو یقینی طور پہ آپ اس انڈسٹری کے تمام ایکسپنسز اور ریونیوز کو آپس میں کمپیئر کریں گے. اور اگر تو آپ کے ریونیوز آمدنیاں زیادہ ہوں گی اور اخراجات ایکسپنسز کم ہوں گی تو ان کا جو ڈفرنس ہوگا وہ پروفٹ کہلائے گا. اور اگر آپ کی ایکسپنسز یعنی اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنیاں یعنی آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ کم ہیں تو ان کا جو ڈفرنس ہوگا وہ لاس کہلائے گا. اس کمپیریزن میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. بیسیکلی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں کرتے ہیں تو اس کا پہلا جو آبجیکٹو ہے جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ ہے جی پروفیٹیبلٹی. سیکنڈ آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ بزنس کی فائنینشیل پوزیشن جاننا، یعنی مالی طور پہ ہمارا بزنس کتنا سٹرونگ ہے، ہمارے بزنس کے ایسٹس یعنی اثاثہ جات کتنے ہیں، لائبلٹیز یعنی اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں، اور اس کا کیپٹل سرمایہ وہ کتنا ہے. اس کا جب ہم کمپیریزن کریں گے تو اس کمپیریزن کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ مالی طور پہ کتنا سٹرونگ ہے. اس کمپیریزن کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا. نمبر 2 برانچ آف اکاؤنٹنگ ہے جی کاسٹ اکاؤنٹنگ. اس کو ذرا ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. اٹ ڈیلز ود ascertainment آف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس and providing useful information relating different costs of business for decision making purpose. Students, کاسٹ اکاؤنٹنگ کا تعلق آپ کے کاروبار میں لگنے والی لاگت یا کاروبار کا جو خرچہ ہے، عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کو کرنے کا خرچہ،
اس میں جو بھی اخراجات آتے ہیں اس کو پراپرلی ریکارڈ کرنے کا نام، اور پھر اس ریکارڈ کیے ہوئے معاملات کو اچھے طریقے سے مینٹین کرنے کا نام، اور پھر ان سے آپ یوزفل انفارمیشن نکال سکیں تاکہ آپ آگے آنے والے وقتوں میں اپنی لاگت کے متعلق جو ہے وہ پراپر ڈیسیژن میکنگ کر سکیں۔ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ایک انڈسٹری مثال کے طور پہ آپ چلا رہے ہیں کوئی انڈسٹری وغیرہ، تو آپ ذرا سوچئے کہ جس انڈسٹری کو آپ چلا رہے ہیں اس کو چلانے کے اندر عام طور پہ کیا کیا کاسٹ جو ہیں وہ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، جب آپ انڈسٹری چلاتے ہیں تو آپ کو اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، خام مال کی، جس کو آپ کنورٹ کر کے آگے فنشڈ گوڈز میں تیار کرتے ہیں۔ وہ خام مال لانے کے لیے آپ کو کیریج پے کرنا پڑتا ہے، گاڑیوں کا خرچہ وغیرہ، کچھ وینز ہوتی ہیں کیریج وینز یا ٹرکس وغیرہ، اس کا خرچہ بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی انڈسٹری میں ویجز پے کرتے ہیں، مزدوروں کو اجرت پر رکھتے ہیں، انہیں جو آپ دہاڑی دیتے ہیں، عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا دہاڑی دیا ہے کسی کو، یہ دہاڑیاں جو ویجز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے لیے خرچہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے بزنس میں کوئی الیکٹریسٹی کا خرچہ کر رہے ہیں، کوئی بجلی کے بلبز لگائے ہوئے ہیں یا کوئی اور آپ نے الیکٹرک امپلائنسز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں کا خرچہ بھی آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کاسٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جب اپنی انڈسٹری وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کو چلاتے ہوئے آپ کو سیلریز وغیرہ پے کرنی پڑتی ہیں۔ آپ بہت سارے ایسے لوگ رکھتے ہیں جن کو آپ ماہانہ بنیادوں پر سیلریز پے کرتے ہیں، تو یہ سیلریز بھی آپ کا ایکسپنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جب آپ انڈسٹری چلاتے ہیں تو آپ کو فرنیچر وغیرہ یا مشینری وغیرہ خریدنی پڑتی ہے، وہ بھی آپ کا خرچہ ہے، کچھ اور ایکسپنسز بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سب ایکسپنسز آپ کو اس لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں سے کوئی یوزفل انفارمیشن مل جائے، یعنی کہ جب آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ان اخراجات کے متعلق یوزفل انفارمیشن ملتی ہے۔ اس یوزفل انفارمیشن کو آپ آگے جا کے پراپر ڈیسیژن میکنگ میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایسا ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس جس میں آپ اپنی لاگت سے متعلق فیصلے کر سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ نے اپنے کاروبار میں لاگت کو کس طرح سے کم کرنا ہے، اور ماضی میں آپ کی جو لاگت لگی ہے وہ کتنی تھی، اور آپ باقی آنے والے جو مارکیٹ میں بزنسز ہیں وہ آپ کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں ان کی کیا کاسٹ لگ رہی ہے، تو آپ ان کو اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں کاسٹ کے معاملے میں، یہ بزنس کی لاگت کے معاملے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ ٹائپ آف اکاؤنٹنگ جو ہے وہ مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے۔ اس کو ذرا ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ مینیجریل اکاؤنٹنگ کیا ہے۔ It deals with the acquisition of useful financial information both from financial and cost accounting to execute decision making process for better management. اسٹوڈنٹس، یہ جو مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے، یہ جو برانچ ہے اکاؤنٹنگ کی، یہ بھی امپورٹنٹ برانچ ہے۔ آپ اگر مینیجریل لیول پہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ سازی کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے آپ کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگی۔ وہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ملے گی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے اور کاسٹ اکاؤنٹنگ سے، اور اس کے علاوہ کچھ اور فائنینشیل ڈیٹا سے آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اس انفارمیشن کو آپ استعمال کر کے اس میں مینیجریل اکاؤنٹنگ میں اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں، مینیجریل اکاؤنٹنگ میں یوٹیلائز کرتے ہیں، تو مینیجریل اکاؤنٹنگ آگے پھر اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر کے جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہیں، جو ہمیں ڈیزائرڈ انفارمیشن چاہیے، وہ ہمیں پروڈیوس کر کے دیتی ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو اکاؤنٹنگ ہے مینیجریل اکاؤنٹنگ، یہ مینجمنٹ لیول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے۔
آپ نے اگر بزنس سے متعلق بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مینیجریل اکاؤنٹنگ سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے پراپرلی اپنا جو فائنینشیل ریکارڈز ہیں جو مینٹین کیے ہوئے تھے آپ نے، اس کو آپ استعمال کر کے، جو ریکارڈز آپ نے مینٹین کیے ہوئے تھے ان کو استعمال کر کے آپ پراپرلی اس سے ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو جناب، آپ نے اکاؤنٹنگ کی برانچز کو اسٹڈی کیا، اب ہم اکاؤنٹنگ کی ٹرمنالوجیز کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلی ٹرم کی طرف جاتے ہیں، آئیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آج ہم جو بات کر رہے ہیں بیسک ٹرمنالوجیز کی، اس میں اکاؤنٹنگ کی بیسک ٹرمنالوجیز میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک ٹرم آتی ہے جس کو ہم پڑھیں گے آج، اکاؤنٹنسی اس کا نام ہے۔ اکاؤنٹنگ کے لفظ سے یہ نکلا ہے۔ یہ اس کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، یہ ذرا واسٹ ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ It deals with the theory and practice and application of accounting principles. It covers financial accounting, cost and managerial accounting, taxation, financial reporting and auditing, etc. اسٹوڈنٹس، یہ اس کی ڈیفینیشن تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ اکاؤنٹنسی ایک واسٹ فیلڈ ہے جو کہ اکاؤنٹنگ سے بھی بڑی فیلڈ ہے، یعنی کہ اس میں نہ صرف اکاؤنٹنگ آتی ہے بلکہ ٹیکسیشن، آڈیٹنگ، فائنینشیل رپورٹنگ اور اس طرح کے سبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف تھیوری ہے بلکہ پریکٹس بھی ہے، یعنی اگر آپ نے اکاؤنٹنگ پرنسپلس کو صحیح معنوں میں اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اکاؤنٹنسی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ سے بڑی ٹرم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایک ڈش گھر میں تیار کرتے ہیں اور اس کو ایک باؤل میں تیار کرتے ہیں، تو باؤل جو ہے اس کے اندر آپ کچھ انگریڈینٹس ڈالتے ہیں۔ جب انگریڈینٹس ڈالیں گے تو اینڈ میں اس کو آپ تیار کر کے ایک پروڈکٹ لے کر آئیں گے۔ اس کو آپ کسی بھی ڈش کا نام دے سکتے ہیں جو بھی آپ نے بنائی ہے۔ مثال کے طور پہ سوئیاں بنائی ہیں، کھیر بنائی ہے، کوئی اور چیز بنائی ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ سمجھیں اس کو کہ اکاؤنٹنسی جو ہے وہ ایک باؤل ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں کنٹین ہوتی ہیں، یہ جن سبجیکٹس کے نام میں نے بولے، یعنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسی باؤل کے اندر، اور پھر کاسٹ اکاؤنٹنگ، مینیجریل اکاؤنٹنگ، یعنی یہ تینوں اکاؤنٹنگ کی برانچز ہیں جو ہم آلریڈی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسیشن بھی آتی ہے جی، اسی باؤل کے اندر ڈال دیں، آڈیٹنگ بھی ڈال دیں، ٹھیک ہے جی، اور فائنینشیل رپورٹنگ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ تو اس طرح سے ایک یہ جو باؤل ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، اس کو یا اس کنٹینر کو ہم اکاؤنٹنسی کا نام دے دیتے ہیں، اور یہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر، یہ اس کی برانچز ہو جائیں گی۔ اس کو آپ برانچز کا نام دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسیشن اینڈ آڈیٹنگ از دا برانچ آف اکاؤنٹنسی، یا از اے پارٹ آف اکاؤنٹنسی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ، مینیجریل اکاؤنٹنگ از دا برانچ آف اکاؤنٹنسی۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرمینالوجیز آف اکاؤنٹنگ میں جو سیکنڈ ٹرم ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے جی بزنس کی۔ ہم جو یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں یہ بزنس کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور نان بزنس اینٹیز کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہم زیادہ فوکس کریں گے بزنس اینٹیز کو، تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بزنس ہے کیا۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اینی لیگل ایکٹیویٹی
which is done for the sake of earning profit. It also includes trade, profession and vocation. یعنی بزنس ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ لیگل بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پروفٹ ارننگ موٹیو کے لیے بھی کی جاتی ہے. پہلے بات کرتے ہیں لیگل ایکٹیویٹی کیا چیز ہے. قانونی سرگرمی وہ ہوتی ہے جو کہ لاء کے تحت جس کی اجازت ہوتی ہے کرنے کے لیے، یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس ملک کا لاء آپ کو اجازت دیتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، تو یہ قانونی سرگرمی یا لیگل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. تو اگر آپ لیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پروفٹ بھی کما رہے ہیں اس ایکٹیویٹی سے، تو یہ ایکٹیویٹی بزنس ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. فار ایگزامپل، آپ کی بک شاپ ہے اور آپ بکس لے کر آتے ہیں 1 لاکھ روپیز کی اور اس کے اوپر مارجن رکھتے ہیں 30,000 کا فار ایگزامپل. تو 1,30,000 کی آپ بکس سیل کرتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ لیگل ایکٹیویٹی بھی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ پروفٹ پرپس کے لیے بھی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ بزنس کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہے جو کہ ممنوع ہے ملک کے اندر، ڈرگز وغیرہ لے کر آتا ہے 1 لاکھ روپیز کی اور 1,30,000 کی آگے سیل کر دیتا ہے پروفٹ رکھ کے، تو یہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس میں پروفٹ تو وہ کما رہا ہے لیکن یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیگل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بزنس کی کیٹیگری میں شامل نہیں کریں گے بلکہ انلیگل ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائے گی اور یہ بین ہو جائے گی. آبویسلی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح سے ہم بزنس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوئی کہ جو آپ عام طور پہ اپنی ارد گرد ہوتا ہوا دیکھ رہے. تو کیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جاتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور پہ جاتے ہیں، یا کوئی بھی آپ فروٹ شاپ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں پروفٹ پہ، کم قیمت پہ سامان لا کے کچھ تھوڑا سا پروفٹ رکھ کے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی بزنس ایکٹیویٹی کی ایگزامپل آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جی، آپ اگر ایسا بزنس کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق مال کی خرید و فروخت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کی سکلز، آپ کے ہنر کی جو ہے اس میں قیمت لگائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ اپنے ہنر کو، سکلز کو بیچتے ہیں، اپنا ٹائم جو ہے وہ لگاتے ہیں، کوئی پروفیشنل کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ آپ پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں، تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی بزنس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی انشاءاللہ ٹائپس پہ بھی آگے بات کریں گے. اسٹوڈنٹس، ہم نے اکاؤنٹنگ کی ٹرمنالوجیز کو دیکھا. آج صرف 2 ٹرمنالوجیز کے اوپر ہی بات کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچر میں ہم مزید ٹرمنالوجیز کے اوپر بھی بات کریں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.